السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج ہم کریں گے سورہ البقرہ کی ورسز 130 to 135۔ اس کا مطلب ہے جب، when، کالا said جب فرمایا، لا کا مطلب ہے کے لیے اور ہو کا مطلب ہے اس کے لیے، for him یا to him۔ جب فرمایا کے لیے، لاہو اس کے لیے، یہ آگے ابراہیم پیچھے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑے گا تو وہ ہی بیوقوفوں میں سے ہوگا۔ اور ادھر آگے اس کو مزید فردر اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں۔ پوری قوم جو تھی وہ بت پرستی میں مبتلا تھی، اور جب بت پرست لوگ ہوں تو ان میں ایک خدا کی بات کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے شرک والی سوسائٹی میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو راستہ انہوں نے اپنایا وہ اس کی وجہ سے انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اس بات کی ہرگز پرواہ نہ کی، اور جو حق بات تھی اس کے آگے ڈٹ گئے اور شرک کرنے سے انکار کیا، بتوں کو توڑا، تو انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس طرح ان کی اور بھی آزمائشیں ہوئیں، ہجرت کرنے کا کہا گیا، اور بھی آزمائشیں جو قرآن پاک میں دوسری جگہ پر موجود ہیں، اور پھر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی ان کی آزمائش کی گئی۔ تو یہ جو ورس ہے یہ انہی آزمائشوں کے بارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ٹیسٹ سے آزمایا گیا، تو وہ ہر جو امتحان تھا اس کے اوپر پورا اترے۔ جب فرمایا لاہو اس کے لیے، رب ہو اس کے، ہز گاڈ، اسلم یہ فعل امر ہے، امپیرٹیو ورب، کسی کو کوئی حکم دینا، آرڈر دینا، اسلم فرما بردار بن جاؤ، یا مسلم بن جاؤ، یا مطیع فرمان بن جاؤ، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تابعداری کرو۔ تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ کالا فرمایا، یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ ہے کالا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ کالا فرمایا، اسلم تو میں فرما بردار بن گیا، لی کا مطلب ہے یہ جو لام ہے اس کا مطلب انگلش میں آپ کر سکتے ہیں ٹو یا فار، کے لیے۔ لی ربی، رب، عالمین، تو عالم ایک جہان کو کہتے ہیں اور عالمین تمام جہانوں سے، کہ اس وقت میں جتنی بھی جنریشن تھی یا ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے جو قومیں بعد تھیں یا بعد میں آنے والی قومیں بعد ہیں، اس طرح سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز، سمندروں میں مخلوق، پہاڑوں میں مخلوق، تو تمام جہانوں کا جو رب ہے وہ اللہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ ایسے اللہ کا میں فرما بردار ہو گیا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جو فرما برداری ہے یہ ہمیں بھی اس کا کہا گیا ہے کہ ہم بھی مسلم بن جائے۔ اسلام جو ہے، مسلم یہ ورڈ اسی سے نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی جو بھی ہمیں کوئی حکم دیں تو ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل ہمارے پاس صحت ہے، دماغ ہمارا کام کر رہا ہے، دین کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس اختیار ہے کہ نماز پڑھیں یا اسے ترک کر دیں، زکوٰۃ دینی ہے یا اسے ترک کرنا ہے۔ تو یہ بظاہر کام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یا صرف اپنی ہی جان کی دنیا میں پرواہ کرنی ہے، اپنا ہی سکون دیکھنا ہے، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر کے جانا، تو یہ ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کرام سب سے بیسٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے معاملات میں پورا اترتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی احسن سلوک کر کے جاتے ہیں، ان کی گائیڈنس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ اپنا میکسیمم ایفرٹ کر کے جاتے ہیں۔ تو
اللہ کا حکم ہے، چاہے ہماری وہ طبیعت کو ناگوار گزر رہا ہے، اچھا نہیں گزر رہا، یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا یا نماز پڑھنے سے ہمارا ٹائم ضائع ہو جائے گا یا دوسرے معاملات ہیں، صرف ہم کسی کو دین کی، کسی کو علم کی بات بتانے سے ہمارا علم جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا اس کے پاس علم ٹرانسفر ہو جائے گا، تو جو ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ صرف دنیا پرست لوگ کرتے ہیں، اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو بھی علم ان کے پاس ہوتا ہے، جو بھی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اسے آگے کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا جو سارا ہوتا ہے آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ سے ہی لیں گے۔ تو جو ویسٹ میں لوگ ہیں، کچھ رائٹرز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو یہ غالباً اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، یہی کام کسی اور جگہ پر ٹائم لگا لیں تو یہ ترقی کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ صرف دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا آگے کا پرسپیکٹیو اتنا نہیں ہوتا، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے اگلا جہان ہے اس کے لیے بھی ہم وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح اپنی نیکیاں ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں، تو ہم اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ڈبل کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے ہمارے اس کام میں بھی برکت دیتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اسے ریوائز کرتا ہوں۔ اس جب کالا فرمایا لا کے لیے ہو اس کو، رب ہو رب اس کے، یہ جو ہو ہے نا اس کا مطلب اٹس بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہز بھی ہوتا ہے، جو سنٹینس ہے اس کے اعتبار سے۔ تو یہ ضمیر متصل ہے، اٹیچڈ پر نون ہے، یہ جو حرف ہے دوسرے اس کے ساتھ اینڈ پر جڑی ہوتی ہے نون یا کسی حرف کے ساتھ، تو ادھر یہ لا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ادھر یہ رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس جب کالا فرمایا لہو اس کے لیے، ربو اس کے رب نے، اسلم فرما بردار بن جاؤ، کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو میں فرما بردار بن گیا، لی کے لیے، ربی رب، عالمین تمام جہانوں کے۔ جی کون ریوائز کرے گا؟ یہ آسان سی ورڈس ہے، کوشش کریں کہ سبھی پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ کون ریوائز کرے گا بچے سے؟ جی سندس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب کالا فرمایا لہو لا کے لیے ہو اس کے، لہو اس کے لیے، ربا رب ہو اس کے رب نے، اسلم فرما بردار بن جاؤ، کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسلم تو میں فرما بردار بن گیا، لی کے لیے، ربی رب کے لیے، العالمین تمام جہانوں کے۔ شاباش جزاک اللہ۔ وا اور وسا وصیت کی، یہ جب موت کا وقت کسی کا قریب ہوتا ہے کسی بزرگ کا، تو وہ کچھ وصیتیں کر جاتے ہیں، نصیحتیں کر جاتے ہیں اپنی اولاد کو کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور یا زندگی میں ہی وہ کہہ جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کوئی کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا، تو ہمارے بعد آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس میں کچھ آج کل تو ہمارے زیادہ فائنینشیل میٹرز ہی ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کا کام تھا وہ وصیت کرتے تھے دین کے بارے میں۔ یہ دیکھیں ان کی جو وصیتیں ہیں وہ دین کے بارے میں ہیں، کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے، جب آپ کے پاس دین ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ اس کے مطابق دنیاوی معاملات کو چلائیں گے، اور جب دین کے مطابق دنیا کو چلائیں گے تو وہ بہترین آپ کام چلا رہے ہوں۔ دیکھیں کہ یہ آگ میں پھینکا جانا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو، یہ بہت بڑی آزمائشیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بندے کا اجر ضائع کرے، تو آزمائش ہوتی ہے لیکن اس کے مد مقابل ریوارڈ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آج بھی اور تینوں مذاہب کے لوگوں میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، اسلام میں، سب ہی ان کو عزت کی نگاہ میں دیکھتے ہیں، اور رہتی دنیا تک دیکھا جائے گا، اور ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اور اس کا اگلا جو حصہ علامہ بارک اللہ محمد وعلی آل محمد وما بارکتا علی ابراہیم، جیسے برکت دی نے ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو آل کے لیے بھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ وسع اور وصیت کی، بی کا مطلب ہے ساتھ، بی کا مطلب ساتھ، ہاں اس کی،
ابراہیم علیہ السلام نے بنی کا مطلب ہے سنز بیٹوں کو، ہی اپنے، اور یعقوب علیہ السلام نے یا کا مطلب ہے اے، بنیا اے بیٹو، یہ جمع کے لیے ہے، یہ بھی بنی جمع کے لیے ہے اور یہ بھی پلورل کے لیے، اے بیٹو اے میرے بیٹو، یہ جو یا ہے یہ ہے میرے کے لیے، مائی سنز، اے میرے بیٹو، ان بے شک اللہ اصطفیٰ چن لیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ بے شک چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، لا کا مطلب ٹو یا پار کے لیے، کم تمہارے، دین، فا کا مطلب پس اور لا کا نا، تموتنا تم مرنا، یہ فعل مضارع ہے، تموتنا تمہیں موت آئے یا تم مرنا، الا ایکسیپٹ مگر، اور انتم تم مسلمون فرما بردار ہو یا مسلمان کا میں نے آپ کو بتایا کہ فرما بردار جو اللہ کے حکم کے آگے خود کو سبمٹ کر دیتا ہے، اپنی ساری وشز خواہشات اپنی ساری چیزیں سرنڈر کر دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ شیطان ہے دنیا کی چیزوں کو اٹریکٹیو بناتا ہے، لیکن جو مسلمان ہے وہ اللہ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے اور اس کو اپنے باقی معاملات میں سب سے پریفر کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹھے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے جو دادا تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو کیونکہ یعقوب علیہ السلام یہ اسرائیل ان کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل جو یہود کی جو آگے نسلیں چلی تو ان کو کہتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود ہیں ان کے جو باپ تھے یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے وہی وصیت کی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، پھر وہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو 11 دوسرے بیٹے تھے 12 بیٹوں، ان کو وصیت کی تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے بہت اچھا دین پسند کر لیا ہے، اب تمہیں موت نہ آئے، یہ نہ ہو کہ تمہیں خدا کی ایسے کام میں ایسی حالت میں موت آ جائے کہ تم خدا کے نافرمان ہو، تو ایسا آپ ہرگز نہیں کرنا۔ یہ میں روایت کر رہا ہوں، پھر آپ اسے پڑھیں گے۔ اور وصیت کی، یہ پاسٹ ہے، بھی ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے، بنی بیٹوں، ہی اپنے، اس کے یا اپنے، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے۔ یہ جو پیش ہوتی ہے نا، یہ جو ہے یہ فائل سبجیکٹ کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جو ورڈ ہے ادھر مفعول کے طور پر نہیں آ رہا بلکہ فائل کے طور پر آ رہا ہے، اور یہ جو زبر ہوتی ہے جو زبر اگر ادھر زبر آتی تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام مفعول کے طور پر آبجیکٹ کے طور پر آنا تھا۔ یا بنیا اے بیٹو میرے، یا کا مطلب ہے، بنا کا مطلب بیٹو، یا میرے اے میرے بیٹو، انا بے شک اللہ اصطفیٰ اللہ نے چن لیا ہے، لا کے لیے، کم تمہارے، دین، فا پس لا نہ، تموتنا تم مرنا، الا مگر، اور انتم تم ہو، مسلمون فرما بردار، مسلمان۔ جی کون وائز کرے گا اسے؟ جی سبحان صاحب کریں۔ وابستہ اور نصیحت کی بھی ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، بنی یا اے بیٹو میرے، ان بے شک اللہ اصطفیٰ اللہ نے چن لیا ہے، تمہارے لیے، دین فلا پس نہ تموتن مرو تم مگر، اور تم ہو تم مسلمان، اطاعت گزاری مسلمان۔
शाबाश शाबाश, सुभान। अम का मतलब है क्या, क्या। कुन का मतलब है थे, तुम क्या थे तुम, शुहदा हाजिर। ये जो तुम है ना ये प्लूरल के लिए है। कुन इधर होता ना कुन था तो इसका मतलब होना था तुम एक मुज़क्कर थे। कुन तुम होता तो तुम दो मुज़क्कर थे, और कुन तुम तीन या तीन से ज़्यादा, 5, 10 हज़ार जितने भी। क्या तुम थे, ये यहूद को मुखातब किया जा रहा है, कौम यहूद को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे मदीना में। शुहदा हाज़र, ये अरबी में असलूब है, ज़बान का असलूब है कि वो इस तरह बाद मुकामात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस तरह मुखातब हुए हैं अल्लाह ताला के, क्या आप थे उस वक्त, तो ये बात ऐसे थी। क्या कुन तुम, क्या थे तुम शुहदा हाज़र, विटनेस। इज़ जब, हज़रा, हज़रा का मतलब होता है हाजिर आना या आई। यकूब अलैहिस्सलाम को, ये देखें अब इधर ज़बर है तो ये यकूब अलैहिस्सलाम इधर मफूल के तौर पर आ रहे हैं, फ़ाइल के तौर पर नहीं आ रहे। मौता मौत, मौत, क्या थे तुम शुहदा हाजिर। इज़ जब, हज़रा ये पास्ट टेंस है, माजी है, जब आई यकूब अलैहिस्सलाम को मौत। इज़ जब, काला, काला का मतलब है फरमाया, पास्ट। ही सेड, ली का मतलब है टू या फॉर के लिए, बनी बेटों, ही उसके या अपने, हिज सन्स। व्हेन ही सेड टू हिज सन्स, माँ का मतलब क्या होता है, लेकिन बा मुहावरा करने के लिए आप इधर कर लें किसकी। ताबुदूना, तुम इबादत करोगे। ये जो है ना याबुदू वो इबादत, और फिर ताबुदूना वो बात करता है, ये करेगा। और फिर ताबुदूना मुखातब के लिए जमा का मुजारे का वर्ड है कि तुम सब किसकी बात करते हो या करोगे। तो इधर बा मुहावरा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था अपने बेटों से मौत के वक्त के करीब, जब मौत के सार ज़ाहिर हो चुके थे, तो पहले भी उन्होंने वसीयत की कि इसी दीन पर ही चलते रहना। अब जब मौत के बिल्कुल आसार आ गए करीब, तो फिर उन्होंने इस बात को मोर मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि मैं इनसे पूछूं कि आप किसकी बात करेंगे। माँ किसकी, ताबुदूना तुम इबादत करोगे, मिन से, मिन का मतलब है से। बादी, बाद का मतलब बाद, और ये जो छोटी या होती है ये माई या मेरे के लिए यूज़ होती है। किसकी, ताबुदूना तुम इबादत करोगे, मिन से बाद, ये जो छोटी या बाद ही मेरे बाद, कि मेरे बाद आप तुम फिर किसकी बात करोगे। कालू, काला होता है एक के लिए कि ही सेड, और फिर सॉरी काला, ये एक के लिए उस वाहिद मुज़क्कर ने कहा, अगर इसके साथ अलफ को अटैच कर दें तो ये इस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती। काला उन दो ने कहा, दे टू सेट, और फिर जब कालू होता है तो इसका मतलब होता है दे मोर देन टू सेट। ये वाव जो अलफ है ना, ये समझ लें कि ये जमा के लिए ये आता है। कालू उन्होंने कहा, ना, ये जो ना है ना, ये जैसे रब्बा ना है ना, वो ना एंड पर आ जाती, तो ये नाबुदू ये मुजारे है। तो मुजारे के आखिरी जो दो वर्ड होते हैं आबुदू और नाबुदू, आबुदू का मतलब मैं बात करता हूँ, नाबुदू का हम सब बात करते हैं या करेंगे। कालू उन्होंने कहा, नाबुदू हम बात करते हैं, हम बात करेंगे, इधर बा मुहावरा कर लें, हम बात करेंगे। इलाहा, इलाहा का मतलब होता है माबूद, गॉड, रब। जैसे ला इलाहा है ना, नहीं कोई मबूद इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, तो ये वही इलाह है। और अगर इस इलाह के साथ अलफ और लाम लगा दिया जाए, इसे स्पेसिफिक कर दिया जाए, तो ये वर्ड अल्लाह इधर से ही ड्राइव होता है।
لا الہ کا انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے الہ معبود رب خدا کا آپ کے یہ جو کہا ہے یور کے لیے یوز ہوتا ہے. انتا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یو تم. انتا سائم تم سائم ہو, انتا سبحان تم سبحان ہو. اور جو کاف ہے نا یہ اٹیچ پروناؤن ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے یور تمہارا. ہم بات کریں گے خدا تمہارے کی وا اور الہ جو خدا ہے ابائی کا. ابائی کا سے مراد ہے باپ دادا کا تمہارے یور فور فادرز. ہم تمہارے ابا و اجداد باپ دادا کی معبود کی عبادت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے وا اور اسماعیل علیہ السلام کے وا اور اسحاق علیہ السلام کے الہن معبود, یہ وہی ورڈ ہے پھر الہن معبود, واحدن ایک, جو ان کا ایک خدا ہے ہم اسی کی بات کریں گے. وا اور نحنو ہم لا کے لیے ہو اس کے لیے, یہ ہو کس کے لیے, اس خدائے واحد کے لیے, مسلمون فرما بردار ہیں, تابع فرمان ہیں, اس کے لیے سرنڈر یا سب کو سبمٹ کرنے والے ہیں. میں اسے ریوائز کرتا ہوں. ہم کیا کن تھے تم شہداء حاضر اس جب حاضرہ آئی یعقوب علیہ السلام کو موت اس جب کالا اس نے فرمایا لی کے لیے بنی بیٹوں ہی اپنے بیٹوں سے کہا ماں کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے, من سے بعدی میرے بعد. قالو تو ان سب نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تمہارے خدا کی یعنی اللہ تعالیٰ کی, و الہ اور خدا کی ابائی کا تمہارے باپ دادا کی, ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے جو دادا تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور باپ تھے اسحاق علیہ السلام تھے, اور عربوں میں جو چچا ہوتا ہے انہیں بھی باپ کا ہی درجہ دیا جاتا ہے. و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی الہن رب خدا واحدن واحد ایک, و نحنو اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. جی کون کرے گا اسے روائز؟ ہاں جی سائم کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کیا کن تم تھے شہداء حاضر اس جب حاضرہ آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت, اس کالا جب فرمایا لبنی ہی اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالو کہا انہوں نے نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ رب کی کا تمہارے, و الہ اور رب کے ابائی کا تمہارے باپ دادا کے, ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام, الہن واحدن ایک اللہ یہاں ایک رب کی, ونحنو اور کہا ہم لہو مسلمون فرما بردار ہو جائیں گے. ہم ہاں جی ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. شاباش, ویری گڈ. اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہود نے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, نصارہ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, پھر یہود نے وہ بچڑا تھا وہ جو اس کو بھی پوجنا شروع کر دیا, شرک ان میں آمیزش آ گئی. تو کہا گیا کہ یہ تو جو تم اللہ کے ساتھ کسی نبی کو یا کسی گائے کے بچے کو یا کسی جو عرب میں بتوں کو اللہ کے پارٹنر بنا لیتے ہو, اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو, تو ایسا تو بالکل بھی دعوت نہیں تھی, نہ ہی تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام کی تھی,
نہ یوسف علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ اسحاق علیہ السلام، نہ اسماعیل علیہ السلام. یہ تو کسی کی بھی اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرما رہے ہیں بڑے ہی اچھے طریقے سے کہ اس طرح وہ تو ساری عمر وصیت کرتے رہے تھے ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ سے مدد مانگنے کی، اور تم اللہ کے ساتھ پارٹنر جو ہے وہ ایسوسیٹ کرتے ہو، تو یہ تو تمہارا مذہب ہی نہیں تھا، نہ ہی یہ تمہاری کتاب کا حصہ ہے، نہ ہی یہ تمہارے مذہب کا حصہ ہے. تو شیطان نے تمہیں ورگلایا ہے اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، انبیاء کو اللہ کے پارٹنرز بناتے ہو اور اس طرح جو سارے کام کرتے ہو، تو یہ آپ نہیں کریں گے اور ایک اللہ کے آگے سرنڈر کریں گے، الہن واحدن، ایک خدائے واحد کے آگے. اور ہر قسم کی جو لا الہ الا اللہ ہے وہی ہے، وہ بھی یہی ہے. اور جو ان سے پہلے انبیاء ہیں تمام کی جو دعوت ہے وہ یہی رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نہ ہی ہم نے نہ کسی نبی کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی سورج، چاند، آگ، کسی کو خدا کے ہم نے پیرلر یا اس کا پارٹنر نہیں بنانا. تو جو ہسٹری رہی ہے، جو شرک ہے، جو شیطان ہے، یہ انسانوں میں شرک ڈال دیتا ہے، وصف سے ڈال دیتا ہے. کسی کو اگر بیٹا ہی یا بیٹی یا اولاد نہیں ہو رہی تو وہ بھی شرک کرنے کی طرف بھی آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے رستے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزماتا ہے، تو دیکھتا ہے کون صرف اللہ سے ہی، اللہ کے ہی ساتھ رہتے ہیں اور کون اللہ کے رستے سے منہ موڑتے ہیں. تل کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور یہ مونس کا ہے اس میں اشارہ. تل کا مطلب وہ، لیکن ادھر باب محاورہ کیونکہ عربی لینگویج اور اردو میں ہر لینگویج میں ڈفرینس ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے کانٹیکسٹ میں سے سمجھنا ہے. تو اس کے لیے ہم کریں گے یہ تل کا، یہ لفظی مطلب اس کا وہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا مطلب کریں گے یہ. امتن امت، نیشن، امتن امت، قد تحقیق، خلط گزر گئی. دس نیشن ہیز پاسڈ اوے، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. جو اوپر یہ بتایا جا رہا ہے نا، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور یہ جو امت تھی یہ سب کی ایک خدا کو ماننے والے لوگ تھے یہ، تو یہ گزر گئی، یہ اب نہیں ہے. تل کا یہ امتن امت ہی، قد تحقیق خلط گزر گئی، لا کے لیے، ہا اس کے لیے. یہ دیکھیں امت جو ہے یہ گول تا کے ساتھ یہ مونس ہے عربی میں، اس کا لنک اب اس کے ساتھ ہے. یہ جو ہا ہے یہ بھی مونس کی ضمیر ہے، ضمیر متصل اٹیچ پر نو. تو یہ امت قد تحقیق خلط گزر گئی، لا کے لیے، ہا اس کے لیے، اس امت کے لیے، ما جو کسبت انہوں نے کمایا. وَلَکُمْ اور کے لیے، کم تمہارے، اینڈ فار یو ما جو کسب کماؤ. کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمانا، کسبہ کسبہ کسبو، اور پھر یہ جمع کے لیے ہے جو کسبتا کسبتما اور کسبتم، تم سب کماؤ. وا اور لا نہ، تسألون تم، یو ول بی آسکڈ تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا. یہ پیسے وائز ہے. اما یہ دو ورڈ ہیں عربی میں، ان اور ما. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن جو بچے نیو ہیں یہ جب ان کو جوڑتے ہیں تو یہ اس طرح اما، ان کا مطلب سے، اباؤٹ، ما جو، سے جو، کانو یوز ٹو، جس طرح انگلش میں ہم کرتے تھے کسی کا عادی ہونا یا وہ کرتے تھے، تو یہ کانو کا ورڈ یوز کرتے ہیں. کانا ایک کے لیے، کانا دو کے لیے، اور یہ واو الگ والا کانا سب کے لیے. دے یوز ٹو یعملون ڈو، عمل کرتے تھے. وا اور لا نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، ان سے، ما جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے. یہ اب جو مدینہ کے جو یہود تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم جنت میں ہی جائیں گے، اور پھر دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو انبیاء کے ساتھ لنک ہونا، آپ ٹھیک ہے ان کی اولاد ہیں، لیکن
آپ کے جو ان کے اعمال ہیں توحید والے اچھے اعمال خدا کی فرمان کے مطابق، اور اگر آپ شرک کرو گے، آپ اللہ کے نبی کو نہیں مانو گے، اپنی کتاب میں پیشن گوئی کے باوجود آپ قرآن پاک کو ریفیوز کرو گے، تو پھر آپ جو مال کر رہے ہو جانتے بوجھے بھی حق کو چھپا رہے ہو، تو آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ آپ کے مال کے مطابق کیا جائے گا، اور آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے جو مال ہیں وہ آپ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کا جو نسب ہے نا انسان کا، وہ اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کا جو عمل ہے نا وہ اس کو آگے کرے گا، وہ اس کا کام آئے گا۔ تو آج بھی اس دور میں بھی ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ عقائد ایسے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، ہمیں وہ فلاں بخشوا لے گا، فلاں بخشوا لے گا، تو شفاعت وغیرہ تو ہوگی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی، نماز کی، یہ سب نیک اعمال ہیں، یہ آپ کی شفاعت کے لیے ہی ہیں، تو آپ کا یہ وسیلہ بنیں گے۔ لیکن جو آپ کے عمل ہوں گے اچھے اور قرآن پاک اور سنت کے مطابق، اب اگر بندہ یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور میں کرپشن بھی کروں گا اور میں قتل بھی کروں گا لیکن میں بخشا بھی جاؤں گا کیونکہ میرا فلاں کے ساتھ لنک ہے، تو پھر یہ ریشنلی اور لاجیکلی جسٹیفائی نہیں چیز کرتا۔ اور یہی چیز ایک وقت کے یہود جو تھے وہ مسلمان تھے، یہی چیز ان کے اندر بھی آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بلیف کو ریفیوز کیا ہے اس آیت کے ذریعے۔ میں روایت کر رہا ہوں، دل کا یہ امت تھی، قد تحقیق خلط گزر گئی، لاہا اس کے لیے ماں جو کسبت اس نے کمایا، what they earned، وَلَكُمْ اور کے لیے تمہارے ماں جو کسب تم کماؤ، ولا اور نہ تسألون تم سے سوال کیا جائے گا، اما سے جو کانو وہ تھے یعملون عمل کرتے۔ اس سے یہ بھی ایک ہم لے سکتے ہیں کہ جو بھی کوئی اچھا مال کرے گا تو وہ اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا، جو برا اس کو اس کی سزا، اور کسی دوسرے انسان کو نہ سزا میں حصہ دیا جائے گا اور نہ جزا میں، ہر انسان اپنے عمل کی بنیاد پر آگے جائے گا۔ جی کون روایت کرے گا اسے؟ میں اگین ریپیٹ کر دوں اسے، یہ سندس کریں۔ تل کا یہ امت کا تحقیق خلط گزر گئی، لا کے لیے ہا اس کے لیے، ما جو کسبت انہوں نے کمایا، با اور لا کے لیے کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، ما جو کسب تم کماؤ، با اور لا نہیں، تسألون تم پوچھے جاؤ گے، ان سے ما جو، اما سے جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ شاباش، جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں آپ الحمدللہ آپ نے تقریباً ہر حرف کا صحیح جو ہے اس کا میننگ وہ ادا کیا ہے، تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آسان کتاب ہے سمجھنے کے لیے، اور اس کی یہ شفا ہے ہمارے سینوں کے لیے، بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے برکت ہے۔ اور جو قرآن پاک کسی مجلس میں پڑھتے ہیں تو فرشتے حدیث ہے ان کو اپنے پروں سے اپنی رحمت کے سائے میں گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ بڑی ہی برکت چیز ہے۔ اور پھر آپ جب یہ خود سے پڑھ جائیں گے تو ساری عمر پڑھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آگے یہ آپ اسی طرح پڑھائیں گے اپنے بچوں کو بھی، اپنے محلے والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو آپ یہ کام کریں گے۔ اور یہ کام ایسا ہے، دنیا میں سب سے بہترین جو انسان تھے وہ انبیاء کرام تھے، اور ہمیں اگر کسی کو رول ماڈل بنانا چاہیے تو ہمیں پروفٹس کو، انبیاء کرام کو کرنا چاہیے، اور ہمیں کہا بھی گیا ہے کہ ان کی سنت کو اپناؤ، ان کو فالو کرو تو بہترین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بہترین جو وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن پاک سکھائے، تو یہ الحمدللہ آپ دنیا کے بہترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انشاءاللہ ہمارا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شمار کرے، اور ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں برکت بھی دے اور ہماری سمجھ بوجھ کو بھی بڑھائے۔
تو جو آپ ٹائم اس پر لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائم آپ کے لیے روشنی بن جائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب آگے لاسٹ ورڈ سے ہماری رہ گئی ہے اور ٹائم ہمارے پاس 5 منٹ ہے۔ وا اور کالو انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، بی ہودن جیوز، اینڈ دے سیڈ بی جیوز اور نصارا اور کرسچین، تہتدو یو ول بی گائیڈڈ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وا اور کالو انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی، تہتدو یہ جمع کے لیے مور دین 2 کے لیے اور مخاطب کے لیے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل کہہ دیجئے، یہ جو مکہ میں یہود نے بھی کہا تھا اور یہ نصارہ کے کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ آپ یہودی ہو جائیں یا آپ عیسائی ہو جائیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے، اور یہ اسلام جو مسلمان ہیں آپ یہ چیز چھوڑ دیں تو آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں گے۔ تو پھر آگے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں رپلائی کریں، یہ جو لوگ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ آپ یہودی ہو جائیں یا نصارہ ہو جائیں، تو آپ انہیں رپلائی کریں، کل کہہ دیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے امر کا، امپیرٹیو کا، کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت دین، مذہب، جو اوپر بات ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا جو دین ہے ایک اللہ کا ہو جانے والا، ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفن کا مطلب ہے مائل ہونا، اس کا لفظی مطلب مائل ہونا اور ٹریکٹ ہونا، کسی کی طرف توجہ کرنا، اور جو اصطلاح میں اس کا مفہوم مطلب آتا ہے حنیفن کا یکسو ہو جانا، تمام جو خدا کے پارٹنر ایسوسیٹ سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا ہو جانا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے بتوں کو بھی توڑا، انہوں نے سارا کچھ جو اللہ کا حکم تھے وہ بھی مانے، اور کسی بھی حکم میں اللہ کی جو نافرمانی ہے وہ نہیں کی، اور وہ ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے۔ حنیفن یہ ٹرم یوز ہوتی ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ ایک اللہ کی طرف انسان جھک جائے اور دوسروں پر، غیر اللہ پر امیدیں باندھنا ترک کر دے۔ کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت دین ابراہیم علیہ السلام کا، یہ جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں ان کے ہی یہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہے، اور ان کے ابراہیم علیہ السلام کا دین تو تھا کہ وہ ایک اللہ کی طرف تھے، اور اب یہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہودی ہو جائیں یا نصارہ ہو جائیں، جس طرح عیسائیوں نے عقیدہ تثلیث ٹرینٹی کا بلیف، باپ بیٹا اور روح القدس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو یہودیوں کے کچھ لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اور دوسری چیزیں، اور جو ان کے ابراہیم علیہ السلام تھے یا انہوں نے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے تو یہ انہیں دعوت نہیں دی تھی کہ صرف یہودی ہونے میں، یا انہوں نے دعوت یہ دی تھی کہ اللہ کا حکم ماننے میں آپ کی کامیابی ہے۔ و ماں اور نہیں، ماں کا مطلب ہے ناٹ، اینڈ ناٹ کانا تھا، اینڈ ہی واز ناٹ من سے مشرکین، دوز who make associates of اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں، وا اور ماں نہیں کانا تھے من سے مشرکین، مشرکوں میں سے، جو ابراہیم علیہ السلام سے ہرگز شرک نہیں کرتے تھے، کسی قسم کی شرک یا میزش بھی نہیں تھی، اور آپ لوگوں نے شرک کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے جو آپ کے باپ دادا نے تھے۔ تو میں اسے روایت کرتا ہوں، پھر ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ نے اسے روایت کرنا ہے۔ وا اور کالو انہوں نے کہا، کون ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارہ عیسائی، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت مذہب، دین، علیہ السلام کا طریقہ کار یا ابراہیم علیہ السلام کا دین، حنیفاً یکسو ایک اللہ کا ہو جانے والا، وا اور ماں نہیں کانا تھے من المشرکین سے مشرکوں میں سے۔ جی کون کرے گا روائز جلدی، ہمارے پاس ٹائم 50 سیکنڈ کریں، سائم شاباش جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکالو اور کہا انہوں نے، کونو ہو جاؤ ہود اور نصارہ یا یہودی، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل
کہہ دیجئے بلکہ ملت دین ابراہیم علیہ السلام کا حنیفاً یکساں یا یکسو ہونے ایک والا اللہ کو ایک ماننے اللہ کا والا، ہو جانے والا. وما اور نہیں کانا تھے وہ من سے مشرکین شرک کرنے والوں. شاباش جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.